اگر مہنگائی آ جاتی ہے تو میں وہ چیزیں خرید رہا ہوں کیونکہ میری سکت ہے. اب دوسرا شخص نہیں خرید رہا لیکن مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. تو یہ قوم نہیں ہے، یہ جتھا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جیسی قوم ہوگی ایسا حکمران ہوگا. ایز اے قوم جب تک ہم لوگ ٹھیک نہیں ہوتے ہیں تو حکمران بھی ہمارے ٹھیک نہیں ہو سکتے. آئین پہ عمل درآمد ہو. جب آئین پہ عمل درآمد ہوگا نظام سارا کچھ ٹھیک ہوگا. یہ آئین کو عمل درآمد نہیں کرتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ناظرین، کسی بھی مہذب معاشرے میں اور کسی بھی ترقی یافتہ معاشرے میں سب سے بڑی بات قانون کی حکمرانی اور قانون کی بالادستی ہوتی ہے. اور قانون کی بالادستی ہی ہے کہ جس کی بدولت ملک اور قومیں عظیم سے عظیم تر بنتی ہیں. آج اس حوالے سے ہم وکلاء کی رائے بھی لیں گے اور سول سوسائٹی کی رائے بھی لیں گے کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. میرے ساتھ رہیے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بڑا اچھا سوال ہے اور یہ سوال جو ہے یہ ڈیبیٹیبل ہے. اس پہ 2-3 منٹ یا اس طرح کی گفتگو سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. بہرحال میں اپنا انپٹ دے دیتا ہوں کہ دیکھیں، قانون کی بالادستی کے لیے قوموں نے جدوجہد کی ہے، محنت کی ہے. قانون کی بالادستی کسی بھی ملک میں معاشرے میں ایک دن میں نہیں آئی. اب یہاں پہ ہمارے ہاں جو رول کیا ہے برطانیہ نے، تو آپ برطانیہ کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ وہاں قانون کی بالادستی کتنے عرصے میں ہوئی تھی، کیسے ہوئی تھی، کیا قربانیاں اس قوم نے دی تھی. پھر آپ اس کا انفلوئنس کنٹری امریکہ کو اٹھا کے دیکھیں کہ وہاں پہ لوگوں نے کتنی محنت کی تھی. تو کہیں پر بھی قانون کی بالادستی یا ترقی کی آپ بات کریں گے تو اس کے لیے قوم بننا پڑے گا، آپ کو محنت کرنی پڑے گی. دیکھیں، میں پھر آپ کا سوال اسی طرح ہے، میں اسی کے اوپر بات کر رہا ہوں کہ یہ 1-2 چیزیں ہیں نہیں ہیں، کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں ہے. میں آپ کو بتا دوں تو کل سے ہمارے ملک میں رول آف لا آ جائے گا. بنیادی مسائل یہاں پر یہ ہیں کہ ہم قانون کی خود پیروی نہیں کرتے ہیں، اس کو فالو نہیں کرتے ہیں. تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی دوسرا شخص اس کو فالو کرے؟ ہم اپنے اوپر لاگو کریں اس کو. سب سے پہلے ہم اپنے گھر سے شروع کریں کہ میں قانون کو فالو کروں. جب میں قانون کو فالو کرنے لگوں گا تو میں امید کرتا ہوں کہ کوئی دوسرا وائلیٹر کہیں نظر آئے گا تو میں اس کو پوائنٹ آؤٹ کروں گا. جب میں خود فالو نہیں کر رہا، میرے سامنے وائلیشنز ہو رہی ہیں، میں نہیں بول رہا، تو جب ہم خود خاموش ہیں تو یہ رول آف لا کے لیے ہم سوچ سکتے ہیں. یہ جو پروسیس ہے یہ ہونا بھی ایوولوشنری چاہیے. جیسے ڈیولپ دنیا میں بھی ایسے ہی تھا کہ وہ ایک دن میں کہیں پہ قانون کی بالادستی نہیں ہوئی، اس کے لیے محنت کی. میگنا کارٹا 1215 میں آیا اور آج کی برطانیہ اور 1215 کی برطانیہ میں زمین آسمان کا فرق ہے. وہ اس طرح ممکن ہوگا جی، اداروں کی جو ہے وہ سارا کرنا پڑے گا. ادارے اس میں گورنمنٹ بھی ہے، جتنے ادارے بھی ہیں ان کے سربراہ ہیں. وہ اس لیے ہوگا جب بھی جب آپ انصاف نہیں کریں گے تب تک معاشرہ جو ہے وہ درست نہیں ہو سکتا ہے. وہ اسی طرح ممکن ہوگا کہ سب جو ہے آپس میں رول آف لا کے لیے کام کریں گے اور قانون کی حکمرانی ہوگی، لوگوں کو ریلیف ملے گا اور یہ رشوت ستانی جو ہے اس کا خاتمہ ہوگا تو تب وہ رول آف لا جو ہے وہ قابل عمل ہوگا جی. یہ اس میں رکاوٹ جو ہے جی وہ اس کے مختلف پہلو ہیں نا. سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ رشوت ہے. جب تک کرپشن کا خاتمہ نہیں ہوتا تو یہ ناممکن ہے جی. کرپشن کا خاتمہ اس میں بہت ضروری ہے، تب یہ جو ہے رول آف لا کے لیے جدوجہد سب مل کے کریں گے. سب ملے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جیسی قوم ہوگی ایسا حکمران ہوگا. ایز اے قوم جب تک ہم لوگ ٹھیک نہیں ہوتے ہیں تو حکمران بھی ہمارے ٹھیک نہیں ہو سکتے. قانون کی حکمرانی کو لانے کے لیے معاشرے کا یعنی کہ ہر بندہ، ہر طبقہ اگر اپنا ایک قدم بھی آگے بڑھائے گا تو ایک وقت وہ ضرور آئے گا کہ جب ہمارے معاشرے میں انشاءاللہ قانون کی حکمرانی ہوگی اور ہر بندہ اس قانون کو ماننے کا پابند ہو جائے گا. جی ناظرین، کوئی شک نہیں کہ جس معاشرے میں قانون سب کے لیے یکساں نہ ہو، انصاف کے تقاضے سب کے لیے ایک جیسے نہ ہوں اور قانون پہ چھوٹا بڑا امیر غریب سب برابر نہ ہوں، وہاں پہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہو سکتے اور نہ ہی قانون کی بالادستی قائم ہو سکتی ہے. قانون کی بالادستی قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انصاف سب کے لیے ایک اور یکساں ہونا چاہیے اور ہر ادارہ اس میں باقاعدہ اپنا کردار ادا کرے اور جو ادارے اس ضمن میں اپنے فرائض ادا نہیں کرتے ان کے خلاف کارروائی کی جائے، چاہے وہ سول سوسائٹی ہے
یا کوئی بھی ادارہ ہے، پاکستان کی بقا کے لیے قانون کی بالادستی پر عمل درآمد ناگزیر ہے۔ کیمرہ مین فہیم کے ساتھ محمد طارق یوسف، NK نیوز USA۔